تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو بہادری اور حکمت کی پہچان بن جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کرنے والے ہیں، علی ابن ابی طالب کی۔ ذرا تصور کریں، سال ہے 656۔ ایک بہت بڑی سلطنت جو ہندوستان سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی ہے، اچانک اپنے سربراہ سے محروم ہو جاتی ہے۔ تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور ہر طرف ایک خلا ہے۔ سلطنت بالکل ٹوٹنے کے قریب ہے۔ ایسے میں دارالحکومت مدینہ کے لوگوں کی نظریں صرف ایک شخص پر ٹکی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ اس مقام تک پہنچے کیسے؟ وہ ایک امید کیسے بنے؟ ہوتا یہ ہے کہ اسی خوف اور بے یقینی کے عالم میں کچھ لوگ مل کر پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی اور داماد یعنی علی بن ابی طالب کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور ان کا جواب دیکھیں، بالکل صاف اور دو ٹوک۔ انہوں نے کہا کہ یہ قیادت چھپ کر بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوگی، جاؤ اور سب کو مسجد نبوی میں اکٹھا کرو۔ مطلب انہوں نے طاقت کو خفیہ طریقے سے لینے سے صاف انکار کر دیا اور سب کے سامنے عوام کی رائے سے اسے قبول کرنے کی شرط رکھی۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو ان کے کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ تو آخر وہ اس مقام پر کیسے پہنچے کہ ہر کوئی مشکل وقت میں انہی کی طرف دیکھ رہا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی کو بالکل شروع سے دیکھنا پڑے گا، ایک ایسے بچپن سے جو بالکل بھی عام نہیں تھا۔ دیکھیں، ان کی کہانی کی بنیاد ہی پیغمبر کے اپنے گھر میں رکھی گئی تھی۔ علی کا سفر کسی عام پیروکار کی طرح شروع نہیں ہوا، بلکہ وہ تو خاندان کا حصہ تھے بالکل شروع سے۔ ہوا کچھ یوں کہ مکہ میں شدید قحط پڑا۔ علی کے والد ابو طالب، جو خود پیغمبر کے سرپرست تھے، مشکل میں آ گئے، تو پیغمبر نے اپنے چچا کی مدد کے لیے ایک قدم اٹھایا۔ انہوں نے 5 سال کے علی کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ تو سوچیں، ان کی پرورش اور تعلیم براہ راست پیغمبر کی نگرانی میں ہوئی۔ اور اسی گھر میں رہتے ہوئے جب وہ صرف 10 سال کے تھے، علی ان چند ابتدائی لوگوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ مگر بات صرف گھر کی تربیت تک محدود نہیں تھی۔ علی کی شخصیت کو اصل میں تراشا تھا میدان جنگ کی سختیوں نے۔ ایک جنگجو کے طور پر ان کا نام تب بنا جب مسلمانوں کو ایک کے بعد ایک ایسی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا جہاں جیتنا تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ بدر ہو، احد ہو یا خیبر، ہر جگہ وہ موجود تھے۔ اور ہر بار، ہر جنگ میں علی نے اگلے مورچوں پر لڑائی کی، ایسی فوجوں کے خلاف جو تعداد میں ان سے کہیں زیادہ ہوتی تھیں، کبھی 3 گنا تو کبھی اس سے بھی زیادہ۔ خاص طور پر خیبر کے قلعے کی جنگ میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ دشمن کا سب سے بڑا پہلوان تھا مرہب۔ اس نے پوری مسلم فوج کو للکارا کہ ہے کوئی جو اکیلے مجھ سے مقابلہ کرے؟ اس چیلنج کے جواب میں کون آگے آیا؟ علی۔ اور انہوں نے اپنا تعارف اس مشہور شعر سے کرایا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ ہے۔ انہوں نے نہ صرف اس پہلوان کو ہرایا بلکہ قلعہ بھی فتح کر لیا۔ تو ایک طرف تو یہ بے خوف جنگجو تھے، لیکن میدان جنگ سے ہٹ کر ان کی زندگی کیسی تھی؟ وہ گہرے اصولوں اور کمال سادگی کی مثال تھے۔ جنگ بدر میں فتح کے بعد ان کی شادی پیغمبر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی فاطمہ سے ہوئی۔ اس رشتے نے انہیں پیغمبر کے خاندان کے بالکل مرکز میں لا کھڑا کیا۔ لیکن اتنے اہم مقام کے باوجود ان کی زندگی انتہائی سادہ بلکہ غربت میں گزری۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فاطمہ کے مہر میں کیا چیزیں تھیں؟ ایک ڈھال، کھجور کی چھال سے بھرے 2 تکیے اور مٹی کے چند برتن، بس۔ پھر وہ حسن اور حسین کے والد بنے۔ یہ وہی نواسے ہیں جن سے پیغمبر اسلام کو بے پناہ محبت تھی، اور وہ اکثر کہتے تھے کہ حسن اور حسین اس دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اب ان کی زندگی کے یہ سارے پہلو مل کر اس مقام کی طرف لے جاتے ہیں جہاں ان کے بارے میں کچھ ایسے اعلانات ہوئے جنہوں نے ان کے مستقبل کی راہ متعین کر دی۔ خود پیغمبر نے علی کے مقام کو واضح کرنے کے لیے ایک بہت گہری مثال دی۔ انہوں نے اپنے اور علی کے رشتے کو موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کے رشتے جیسا قرار دیا، بس یہ فرق بتایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر اپنے آخری حج کے موقع پر ہزاروں لوگوں کے مجمع میں پیغمبر نے ایک بہت بڑا اعلان کیا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس اعلان نے علی کے مرتبے کو سب پر واضح کر دیا۔ یہی نہیں، پیغمبر نے یہ پیشگوئی بھی کی کہ تم میں سے ایک قرآن کی اصل روح کے لیے لڑے گا، ٹھیک ویسے ہی جیسے میں اس کے نزول کے لیے لڑا ہوں۔ اس سے یہ اشارہ ملا کہ علی کا کردار صرف جنگجو کا نہیں بلکہ دین کے علم اور اس کی حفاظت کا بھی ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں، ایک 5 سالہ بچہ جسے پیغمبر نے خود پالا، ایک نڈر جنگجو جو کبھی کوئی جنگ نہیں ہارا، ان کی پوری زندگی ہی جیسے اس ایک لمحے کی تیاری تھی۔ لہٰذا جب کئی سال بعد وہ بحران کا وقت آیا
तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लोगों की नज़रें उन्हीं की तरफ उठें। उन्होंने क़यादत की जिम्मेदारी कबूल तो कर ली, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं था। चैलेंजेस बहुत बड़े थे। एक जंगजू जिसने बड़े बड़े किले फतह किए थे, अब उसके सामने एक बिखरी हुई कौम को जोड़ने का चैलेंज था। क्या वो ये कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल था जिसने तारीख का रुख बदल दिया।